تو اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ کمانوس کہتا ہے کہ کیا تم نے یہ خنجر خود تیار کیا ہے؟ اس پر اس کا بیٹا کہتا ہے کہ جی ہاں، مجھے پتا ہے کہ اس سے آپ اس کی جان لو گے۔ تو کمانوس کہتا ہے کہ تم نے ٹھیک کہا، میں اس سے اس کی جان لوں گا، لیکن آئیے پہلے کچھ مزہ کریں۔ آئینی قلعے کا ایک تلوار باز ابھی رستے میں ہے، وہ جلد ہی وہاں پہنچتا ہوگا۔ یانیس کہتا ہے کہ تم یہ یقینی بناؤ کہ پھر کچھ غلط نہیں ہوگا کمانوس، اور میں اس کا خیال رکھوں گا۔ تو اس پر گورنر کہتا ہے کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ تم اس کی میزبانی ضرور کرو گے جیسا کہ تمہیں کرنی چاہیے۔ ادھر ایک خبر رساں سلطان کے پاس آتے ہیں اور اسے کہہ رہا تھا کہ سلطان انال صاحب تشریف لائے ہیں۔ اس پر سلطان جواب دیتا ہے کہ اسے حکم دو کہ اندر آ جائے۔ اس کے بعد انال اندر داخل ہو جاتا ہے اور سلطان کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ ہم ارپلسلان کو پکڑنے والے تھے سلطان، البتہ ان کے سپاہیوں نے اس کا ساتھ دیا اور ہم ناکام ہو گئے۔ یہ سن کر سلطان بہت غصہ ہوتے ہیں اور اسے کہتا ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو انال بے، کیا اس کے سپاہی اس کے قبیلے میں نہیں رکے تھے؟ انال صاحب کہتے ہیں کہ چاوری صاحب نے ان کے حکم میں تبدیلیاں کر دیں، انہوں نے تمام سپاہیوں کو آزاد کر دیا اور ہمیں پکڑنے کے لیے انہوں نے اپنے سپاہی ہمارے پیچھے بھیجے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بھائی ایک دوسرے کو تباہ کریں، اس لیے ہم نے حملہ نہیں کیا۔ اس پر سلطان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، کافی ہے۔ اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک خط لکھیے، چاوری صاحب جس نے میرے حکم کے خلاف کام کیا فوراً یہاں آؤ۔ اس کے بعد وہ خط لکھا جاتا ہے اور اس کے قاصد کے ہاتھ وہاں بھجوا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ارپاکوس قلعے کا منظر سامنے آتا ہے اور کوس جا کر الپرسلان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ کمانوس کے پاس ایک شمشیر زر آ رہا ہے اور وہ حسن عطا بے کو سب کے سامنے مار ڈالے گا۔ ارپلسلان بہت پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ارپاگوس، یہ تو پورا منصوبہ پھانسی پر منحصر تھا۔ ارپاگوس کہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ منصوبہ ہمارا خراب ہو رہا ہے، تو اب ہم کیا کریں گے سردار، ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ارپلسلان کہتا ہے کہ ہم قلعے میں ایسا جال بچھا دیں گے اور اپنے ساتھیوں کا بدلہ لیں گے، اور ہم عطا بے کو جہنم سے بھی نکالیں گے میرے بھائی۔ اس کے بعد ہمیں پہاڑی علاقے کا منظر سامنے آتا ہے۔ امیر بزوان نے اپنے سپاہیوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا تھا۔ پھر وہ ایک سپاہی سے کہتا ہے کہ مہدی مخدوم کا راز کیا ہے؟ مرید کہتا ہے کہ یہ راز ہمارے دلوں میں رکھا گیا ہے۔ تو پھر موزان پوچھتے ہیں کہ تمہارا قبلہ کیا ہے، تمہارے پاس اس کا ثبوت کیا ہے، اور قربانی کی اس کی کیا قیمت ہے؟ تو سپاہی کہتا ہے کہ میرا قبلہ عظیم ناطق ہے، میری قربانی میری زبان اور میرا جسم میری جان ہے۔ امیر بزوان کہتا ہے کہ آپ کا اتراک آپ کے مستقبل کا بہترین فیصلہ ہے اور آپ کے آخری الفاظ آپ کے مہر ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنی زبان کا ہتھیار چھوڑ دو۔ اس کے بعد امیر بزوان اپنے مرید کی زبان کو کاٹ دیتا ہے اور اس کا ایک سپاہی کہہ رہا تھا کہ اپنی زبانیں قربان کر کے آپ ایک اعلیٰ مقام تک پہنچ گئے، اب آپ کو عظیم ناطق کا چہرہ دیکھنے کا شرف حاصل ہوگا اور اس کی حقیقی آواز سننے کا شرف۔ اس کے بعد امیر بزوان اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹاتا ہے اور اپنے اصل چہرے کو سپاہیوں کو دکھاتا ہے۔ اس کے بعد امیر بزوان کہہ رہا تھا کہ مہدی مخدوم کے عظیم بندوں اور اس کے عظیم سپاہیوں، آپ برسوں سے ہمارے مقصد کو جانتے اور پہچانتے ہیں، آپ نے کئی لوگوں کو ہمارے مقصد کے لیے قائل کیا، اب آپ اپنی زبانیں تو نہیں کھولو گے لیکن اس مقصد کے لیے اپنی جانیں دو گے، اور ہماری زبانیں ہمارے مقصد کے لیے قربان بھی کرنا پڑی تو کرو گے۔ کان کھولو اور جان لو، غزنہ کی زمینیں وہ زمینیں ہیں کہ جن کا ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ کرامتیوں، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جو چیز ہماری ہے اسے حاصل کرنے کا۔ اب سے کرامتیوں کا ڈر سب جانیں گے اور وہ دیکھیں گے اور ہماری شہرت زمین پر بلند ہو جائے گی۔ دریانیز کمانڈر اور شبسپن کے پاس آتے ہیں اور وہ زن کہہ رہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے، چلو۔ در البلگے چاوری سے پوچھ رہا تھا کہ جب یہ مشکل آتی ہیں تو اس طرح آتی ہیں البے، جیسا کہ ہم سوچتے ہیں کہ اب شہوار بچ گئی ہے، اور چاوری بے کہتے ہیں کہ اللہ مشکلات کے ساتھ آسانیاں پیش کرے گا انشاءاللہ، اور وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ایک سپاہی اس کے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سلطان کا حکم لے کر آیا ہوں جناب۔ اس کے بعد وہ سپاہی خط نکال کر پڑھنے لگتا ہے، سردار ہونے کی وجہ سے یہ میرا حکم ہے کہ چاوری صاحب میرے محل میں جلد از جلد مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائیں۔ اس پر چاوری صاحب ہاں کا اشارہ کر دیتے ہیں، جس کے بعد خبر رساں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد البلگے کہہ رہا تھا کہ کب سے ایک چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کو بلاتا ہے اور وہ بھی اس طرح۔ اس پر چاوری صاحب کہتا ہے یہ بلانے والا میرا بھائی نہیں ہے، یہ سلطان ہیں البلگے۔ اس کے بعد اس پر کان کے زندان کا منظر سامنے آتا ہے، یعنی اس کے ساتھ مل کر اس زندان کے پاس آتے ہیں
یعنی عتاب احسن کو باہر نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ ارسلان کی باری بھی بہت جلد آئے گی اور میں اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لوں گا۔ عتاب احسن کہہ رہا تھا کہ یہ بات تم اچھی طرح جان لو کہ ارسلان ایک نہ ایک دن یہاں پر سلجوقیوں کا جھنڈا ضرور بلند کرے گا اور جب وہ وقت آئے گا تو اس پر کان تمہاری قبر ہوگی۔ اس پر وہ مسکرا کر کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اب اس کو لے کر چلو۔ اس کے بعد وہ وہاں سے آگے چل پڑتے ہیں اور باہر سے آوازیں آ رہی تھیں کہ موت ترکوں کا نصیب ہے۔ یعنی اس نے عتاب احسن کو بھی جنگی لباس پہنایا ہوا تھا تاکہ اس کا شمشیزن حسن عتابے کو ختم کر سکے، اور ان کے ساتھ ہی کھڑا ایک سپاہی اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتا ہے تو یعنی یہ دیکھ کر بہت حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ان کا سپاہی نہیں بلکہ ارسلان ہے۔ یعنی یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوتا ہے تو یہ دیکھ کر حسن عتابے بہت خوش ہو جاتا ہے۔ پھر ارسلان عتاب احسن سے کہتا ہے کہ آپ میرے بغیر موت کے منہ میں جا رہے تھے حسن عتابے۔ اس کے بعد وہ منظر آتا ہے جب ارسلان فیس بدل کر اس سیزن کے لیے کھانا لے کر آتے ہیں۔ اتنے میں ارسلان اس پر حملہ کر دیتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔